تو یہ صدقات کی وجہ سے حرمت نکاح نہیں ہوتی میرے محترم ناظرین. الفروع من الکافی للکلینی، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ، ملاحظہ فرمائی یہاں پر جلد نمبر ایک، کون سا جلد ہے بھائی؟ الجزء الخامس، جلد نمبر 5. یہاں پر کتاب النکاح، باب ان المؤمن کف المؤمنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ زوج مقداد ابن الاسود ذباعہ بنت الزبیر ابن عبد المطلب، وانما زوجه لتتضع المناكح وليتأسوا برسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وليعلموا ان اکرمهم عند اللہ اتقاهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقداد، جس پہ صدقہ جائز ہے، جس کو خمس نہیں دے سکتے، مشہور قول میں، اس سے کس کی شادی کرا دی؟ زباعہ بنت زبیر کی. زباعہ اس کی چچا کی بیٹی. زباعہ کے لیے خمس دینا جائز ہے اور اس کو صدقات نہیں دے سکتے، مشہور قول میں، ٹھیک ہے نا. وَإِنَّمَا زَوَّجَهُ لِتَتَّضِعَ الْمَنَاكِحَ، تاکہ نکاح کرنا آسان ہو جائے. وَلِيَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء کریں. وَلِيَعْلَمُوا، اور لوگ جان لیں، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ آپ کا بہترین وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، چاہے وہ گھٹیا خاندان سے کیوں نہ ہو. اچھا، اس کے احادیث تو بہت زیادہ ہے زباعہ یا زبیعہ کی. اچھا، اب ایک اور آپ کی خدمت میں تاج حیدری صاحب کے ایک اور، پھر تاج حیدری صاحب آتے ہیں. یہ کتاب ہے ان کی رحمت المہدات فی عظمت السادات. یہاں پر آتے ہیں وہ بھائی، انا اعطیناک الکوثر سے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا کی. بلا شک و شبہ روئی زمین پر موجود سادات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی دیے گئے طعنوں کا جواب اور سورہ کوثر کی تفسیر ہم. یہ دیکھیں عزیز، جو سورہ کوثر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کوثر سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ یہ جماعت عمریہ کے مفسرین کے اقوال میں سے ایک قول ہے کہ کوثر سے مراد کثرت اولاد ہے. کوثر سے مراد کیا ہے؟ کثرت اولاد ہے. احادیث اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں نے بہت دیکھی ہیں اسی آیت کے ذیل میں، مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا کہ کوثر سے مراد کثرت اولاد ہو. احادیث اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں اس بات کی تواتر کے ساتھ موجود ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، حوض کوثر ہے. اس کی روایت بہت زیادہ، اور حوض کوثر کی جو تعریف کی گئی کہ اس میں بے شمار قصور اور محل موجود ہیں، اور اللہ کے کتنے وہاں پہ نعمتیں ہیں، وہ ہماری روایات میں بہت زیادہ ہے. یہ کتاب تفسیر البرہان سید ہاشم البحرانی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 8، چھاپ دار المؤسسۃ العالمی للمطبوعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر. یہاں پہ روایت ایک کے بعد دیگر کہ کوثر کیا ہے، الکوثر نہر یجری تحت عرش اللہ تعالی. روایت بہت زیادہ ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، اور یہ ایک نہر ہے، ایک دریا ہے جو عرش سے بہتا ہوا جاتا، آسمان میں عرش سے بہتا جاتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو ہیں بہت سارے محل ہیں، قصور ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام اور ان کی شیعوں کی ہے. اوکے، تو میں نے تو کہیں نہیں دیکھی ہے کہ کوثر سے مراد، یہ قول ہے جماعت عمریہ کے، وہ جماعت عمریہ کے جو علماء فخر رازی، بیضاوی وغیرہ، کوثر سے مراد وہ کیا لیتے ہیں؟ کوثر سے وہ کئی معنی لیتے ہیں، کہتے ہیں علماء امت اس سے مراد ہے، خود امت مراد ہے، یا اولاد، وہ بھی ان کے اقوال میں سے، احتمالات میں سے ہے کثرت اولاد. اوکے، تو یہ بھائی کہ کوثر سے مراد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، میں نے تو کہیں نہیں دیکھا. اگر کوئی کسی نے دیکھا ہے تو وہ افاضہ کرے، ہم استفادہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن وہ ایک شاذ اگر کوئی حدیث ہے بھی، مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا، میں نے تو بہت دیکھا، مجھے تو نہیں لگتا ایسی کوئی حدیث ہوگی. اگر ہے تو وہ کیا ہے، وہ بہت ہی شاذ، نہایت ہی شاذ کوئی روایت ہوگی. اگر کسی نے دیکھا ہے تو ہم پہ انشاءاللہ ہم سے شیئر کرے، ہم استفادہ کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد ایک اور آیت کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے چلتے ہیں آپ کے کالز لیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی.
پھر یہ جو تاج حیدری صاحب آتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بھائی یہ تو آیا آپ کے خلاف جا رہا ہے. یا تاج حیدری تم اس آیا کو لے کے آئے ہو. اچھا اس کا استدلال دیکھیں. لوگوں ہم نے تم کو سب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم ہی نے تمہاری برادریاں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کر لو اور اس میں شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تم میں سے بڑا عزت دار وہی ہے جو بڑا پرہیزگار ہو. بڑا پرہیزگار چھوٹے پرہیزگار کے برابر نہیں. متقی اتقا کے مساوی نہیں. کرامت کا میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو سب سے زیادہ تقویٰ ہوگا وہ اتنے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہوگا؟ وہ کریم ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی عزت ہوگی. اچھا بات صحیح ہے کہ متقی اتوام اور متقی اتقا مساوی نہیں ہے. متقی ایک شخص تقویٰ ہے اس کا، ایک شخص اتقا ہے اس سے زیادہ تقویٰ، وہ برابر نہیں ہے. اسی طرح امام المتقین کے اولاد علیہ الصلوۃ والسلام سادات اور غیر سادات ایک جیسے نہیں ہیں. یہ بات ان کی بالکل غلط ہے. امام المتقین علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ اللہ انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ صرف ایک دوسرے کو جاننے کے لیے، ٹھیک ہے نا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. امام المتقین علیہ السلام کی اولاد میں سے اگر کوئی شخص اس کی تقویٰ نہیں ہے، فاسق ہے، اور ایک شخص امام المتقین علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے، اس کی تقویٰ ہے، وہ کون برابر ہے؟ کون اس میں سے افضل ہے؟ لازمی بات ہے جس کی تقویٰ ہے. قرآن یہی کہتا ہے، خود اہل بیت علیہ السلام یہی فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا. امام المتقین علیہ السلام کی اولاد اور غیر سادات ایک جیسے نہیں ہیں. کلمہ پڑھانے والے سادات، کلمہ پڑھنے والے غیر سادات کے دوسرے کفو نہیں ہے. تو کلمہ جنہوں نے پڑھایا وہ 14 معصومین علیہ السلام ہیں. بقیہ سادات نے کلمہ نہیں پڑھوایا ہمیں، ٹھیک ہے نا. بقیہ سادات روات احادیث میں بھی کم ہے، ان کی تعداد بہت کم ہے. بقیہ جو سادات ہیں نا، روات احادیث بھی جو ہیں جنہوں نے علم ہم تک پہنچایا، احادیث ہم تک پہنچائی ہیں، وہ بھی اکثر جو ہیں غیر سید ہیں. تو یہ کہنا کہ سادات نے ہمیں کلمہ پڑھوایا، بالکل یہ بات غلط ہے. جو ہاں حقیقی سادات جو 12 امام علیہ السلام ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کے خاک پا ہمارے آنکھ کی توتیاں ہیں، ہمارے آنکھ کے سرمے ہیں، انہوں نے ہمیں کلمہ پڑھوایا. لیکن دوسرے نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ نہایت ہی فراڈ ہے شخص کا، اس کا تاج الدین حیدری صاحب کا. اسی آیت کے ذیل میں بہت سارے روایات ہیں. کتاب تفسیر برہان میں، کتاب عیون الاخبار وغیرہ میں ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب البرہان فی تفسیر القرآن للعلامہ سید ہاشم البحرانی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 7، چاپ دار مؤسسۃ العالمی للمطبوعات. یہ ملاحظہ فرمائیے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. مزے کی بات ہے، یہ بیوقوف تاج حیدری اس آیت سے استدلال کرتا ہے کہ ایک خاندان دوسرے خاندان پہ فضیلت رکھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ملاحظہ فرمائیے. یہاں پر یہ حدیث نمبر 2، یہاں پر سمعت ابی یقول، راوی کہتا ہے کہ میرے والد صاحب فرماتے تھے، قال رجل للرضا علیہ السلام، ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا، واللہ ما علی وجہ الارض رجل اشرف منک آباء. آپ سے بہتر کسی کی کیا نہیں ہے؟ آپ سے بہتر کسی کے اور آپ سے شریف تر کسی کی جو ہے سلسلہ نسب نہیں ہے. آپ سے بہتر کسی کے آبا نہیں ہیں، آپ سب سے بہترین نسب رکھتے ہیں. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، التقوی شرفہم وطاعت اللہ احاطتہم. میرے آبا کی شرف تقوی میں سے ہے، میرے آبا کی جو بزرگی ہے وہ اور کرامت ہے وہ اس تقوی کی وجہ سے. فقال آخر انت واللہ خیر الناس، دوسرے نے امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کی قسم آپ دنیا میں سب سے بہترین ہیں. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، لا تحلف یا ھذا خیر منی من کان اتقى للہ واتبع له. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس طرح کا قسم نہ کہو، اگر دنیا میں مجھ سے کوئی بہتر متقی ہے اور دنیا میں مجھ سے بہتر کوئی اللہ کا طاعت گزار بندہ ہے، وہ مجھ سے بہتر ہے، مجھ سے بہتر ہے. واللہ ما نسخت هذه الآیہ، اللہ کی قسم ما نسخت هذه، یہ آیہ منسوخ نہیں ہے.
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.